الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا عمل لائی ہوں۔ آپ اگر ان دو ناموں کو پڑھ لیں گے جو اللہ پاک کے اسماء گرامی ہیں، اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ذوالحجہ کے پہلے اشعرے میں جو کہ بہت ہی زیادہ نیکیوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلتوں والے ہیں۔ ان دنوں میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور پہلے 10 دنوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پہلے جو 10 راتیں ہیں، پہلے جو 10 دن ہیں، اس کے بہت سے مفید فوائد آپ کے لیے آج روحانی وظائف چینل لے کر حاضر ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو اسی طرح سے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ پاک نے 10 راتوں کی قرآن پاک میں قسم فرمائی ہے۔ تو ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام کا جو پہلا اشعرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی عبادات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذوالحجہ ہے۔ اس 2 دن میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اگر پہلے دن قربانی نہ ہو سکے تو دوسرے دن، پہلے دن کی فضیلت زیادہ ہے، پھر دوسرے دن کی اس سے کم، اور تیسرے دن کی اس سے کم، لہٰذا ان 3 دنوں میں قربانی کرنی چاہیے۔ تو جو کوئی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو نوافل کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان میں اگر آپ وقفے سے روزے رکھتے رہیں تو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو ان کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ماہ ذوالحجۃ الحرام کے، اس میں روزے ضرور رکھا کریں۔ آپ کے جو روزے مس ہوئے ہیں جن خواتین کے، وہ ان دنوں میں ضرور روزے رکھیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے، تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو کچھ مانگا انہیں عطا کر دیا ہے۔ اس مہینے میں لوگ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس سے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جب قربانی کریں اس کے 3 حصے کریں، غربا، مساکین، محتاجوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ غربا و مساکین جن کو پورا سال بہت کم گوشت نصیب ہوتا ہے ان کے پاس ضرور پہنچائیں، تو اللہ پاک آپ کی اس قربانی کو قبول بھی فرمائے گا۔ 9 ذوالحجۃ الحرام کو ضرور روزہ رکھیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 9 ذوالحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔
آج جو آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ماہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی جمعرات کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اگر آپ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، تنگ دستی ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، خاص کر کے وہ بہن بھائی جو کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اور ہزاروں ڈھیروں دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو وہ یہ عمل کریں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اتنا رزق ہوگا کہ آپ کے پاس رزق رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی، کیونکہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دن اتنی فضیلتوں والے ہیں اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اس میں جو بھی مانگا جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور اس بندے کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب اس کا جو خاص وظیفہ ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مغروب وقت نہ ہو اس میں آپ نے خاص کوشش کریں ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں، مغرب کے بعد وظیفہ کر لیں، عشاء کے بعد وظیفہ کر لیں، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، بالکل سمپل سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اس میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ تو جب آپ نوافل سے فارغ ہو جائیں صلاۃ الحاجت کے، اس کے بعد آپ نے جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1000 بار یا وہابو یا عزیزو یا وہابو یا عزیزو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 7 بار آپ نے صرف اور صرف 7 بار سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن دعائیں قبول ہونے کا دن ہوتا ہے، حاجتوں کی تکمیل کا دن ہوتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور عمل کریں، ضرور وظیفہ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جتنا آپ لوگ آگے شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، آپ کی کروڑوں حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ پاک آپ کے لیے رزق کا ڈھیر لگا دے گا۔ تو ضرور یہ عمل کریں، ضرور وظیفہ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا نام دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں آئیں، کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔